ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ لوگ تو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ مسئلہ وہ ہے جو پوری دنیا میں ہی تقریباً پیش آتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان اور مشرک یہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی گاؤں میں یا ایک ہی ملک میں ان کا رہنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ نکاح تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ مسلمان ایک بالکل جدا گانا قوم ہے، اسلام ایک جدا دین ہے، اس دین کے اپنے تقاضے ہیں اور مسلمانوں کی اپنی معاشرت ہے، اور نکاح کا معاملہ اور میاں بیوی کا معاملہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ ایک دوسرے سے جو کلوز رشتہ ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت اہم تاکیدات فرمائی۔ ایک ہیں اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان کے حوالے سے تو یہ فرمایا گیا کہ اگر یہودی یا عیسائی عورت اپنے دین پر قائم ہو، ملحد اور دہریہ نہ ہو، اپنے نبی اپنی کتاب خدا کو ماننے والی ہو، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح تو ہو جائے گا، مسلمان مرد کا نکاح اس سے ہو جائے گا عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ۔ لیکن آج کے زمانے میں علماء نے اس پر بھی فرمایا ہے کہ وہ بھی مکروہ تحریمی ہے، حربی جو عورت ہوگی اس سے نکاح مکروہ تحریمی ہے، اور آج کے زمانے میں پوری دنیا میں جو کفار ہیں وہ حربی ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اہل کتاب کے علاوہ بتوں کے پجاری، آگ کے پوجنے والے، یا جو ہے وہ سورج کو پوجنے والے، دیوتاؤں کو پوجنے والے، یہ جتنے سارے بنتے ہیں یہ سارے کے سارے مشرک۔ فرمایا کہ مشرک نہ تو مرد سے نکاح ہو سکتا ہے نہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مشرکہ عورت ہو، فرمایا اگرچہ تمہیں پسند ہو لیکن اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، نکاح حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمان عورت اگرچہ باندی ہو، کنیز ہو، اس سے نکاح حلال ہے، یہ بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو۔ تو لہذا جتنے بھی بت پرست مرد عورتیں ہیں، ستارہ پرست، سورج پرست، آگ پرست، یہ جتنے مرد و عورت ہیں ان کے ساتھ مسلمان مرد و عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جہاں بھی ہوگا یہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، یہ نکاح باطل ہوگا، یہ نکاح اصلاً درست ہی نہیں ہوگا۔ یہ دین کے اس کے بارے میں بڑے واضح احکام ہیں، اور فرما دیا کہ یہ لوگ تو جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تمہیں جنت اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ جو خدا تمہیں حکم دے رہا ہے اس میں تمہیں جنت ملے گی، اس میں تمہیں خدا کی بخشش ملے گی۔ جبکہ مشرک مرد سے نکاح کیا کسی مسلمان عورت نے، یا کسی مشرکہ کافرہ عورت سے نکاح کیا مسلمان مرد نے، تو فرمایا کہ وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، وہ جہنم کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ نے یہ آیتیں بڑی وضاحت سے بیان کر دی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں استدلال کرنا پڑے گا، بلکہ کھول کے نام لے کے لفظ بلفظ صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
تو لہذا جہاں قرآن کے اتنے واضح احکام ہو وہاں اس کی خلاف ورزی کرنا اتنا زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔